جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ تواتر سے جب 1 سال مکمل ہو گیا ابھی بھی دعوے کرتے ہیں کہ جناب مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 38 سے 60% آ گئی، بس آئی ایم ایف سے نکلنے والے ہیں یا بس نکل گئے ہیں۔ لیکن آج سرخیوں سے یہ خبر آئی، اور خود میں نہیں کہتا، ہمارے پرائم منسٹر آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کہا آئی ایم ایف سے کے سامنے اور کتنی ناک رگڑیں، اور ناک رگڑنے کی سوری ٹو سے یہ محاورہ استعمال تو مجھے کرنا پڑ رہا ہے، خود پرائم منسٹر نے استعمال کیا، اور اب تو خالی وہ معیشت تک محدود نہیں رہے، اور وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی گورننس، ناقص گورننس درست کریں، طرز حکمرانی درست کریں، کرپشن درست کریں، حتیٰ کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن سے ملنا بھی چاہتے ہیں تاکہ عدلیہ کی آزادی کی بحالی کے سلسلے میں گفتگو کریں۔ اور واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو تو پھر معاشی استحکام بھی نہیں آتا۔ میرے ساتھ بہت ہی انتہائی ممتاز ماہر معیشت، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، فاروق سلیم صاحب نیاز مندی فرماتے ہیں۔ شکریہ فاروق سلیم صاحب۔ فاروق صاحب، معیشت تک تو معاملہ درست تھا کہ وہ ہمارے پر گفتگو کرتے تھے کہ آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ اور بجلی کے نرخ اور ایف بی آر اور ٹیکس، لیکن اب تو میں گو کہ آپ کو نہیں چاہ رہا تھا کہ سیاسی معاملات میں کھینچوں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن سے بھی ملیں گے تاکہ عدلیہ کی آزادی پر بات کی جائے، گڈ گورننس پہ بات کریں گے۔ کیا کہیں گے فاروق سلیم صاحب، کیا یہی طرز ہوتا ہے آئی ایم ایف کے وفود کا تیسری دنیا میں جا کر حکمرانوں کو یہ پیغام دینا؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے بریلوی صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می فرسٹ آف آل۔ دیکھیے، آپ 2 فری کین کی بات کر رہے ہیں، ایک آئی ایم ایف اور دوسری طرف پاکستان۔ دیکھیے، پاکستان کی کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا۔ ہمارے سیلف انفلیکٹڈ وونڈز ہیں، خود ساختہ، اپنے زخم خود ہی ہم نے بنائے ہیں، اور ان زخموں کو بھرنے کے لیے اپنی مجبوری کے تحت ہم بھاگتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس۔ اب آئی ایم ایف کو ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ادارہ ہے۔ بریلوی صاحب، وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف، وہ جن کو ہم کہتے ہیں بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشن کہلاتے ہیں، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائے گئے تھے، اور دوسری جنگ عظیم میں کون جیتا تھا؟ وہ امریکہ جیتا تھا۔ اور اس وقت آئی ایم ایف کے بورڈ میں امریکہ کے کوئی 8.5 لاکھ ووٹ ہیں، یعنی کہ وہ ایک امریکہ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا ہاتھ اٹھتا ہے تو ساتھ میں 8.5 لاکھ ووٹ آپ سمجھے کہ اٹھ جائیں۔ آئی ایم ایف کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ بڑے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف بنایا کیوں گیا۔ دیکھیے، آئی ایم ایف کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کی جو معاشی طاقت ہے اس کی پروجیکشن کس طرح کرنی۔ اب جنگ تو وہ جیت گیا، دوسری جنگ عظیم، لیکن اب اس نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ ٹینک استعمال کرنا ہے، بجائے اس کے کہ لڑاکا طیارے کہیں بھیجنے پڑے، امریکہ کی معاشی طاقت کی پروجیکشن ہونی۔ یہ بنیادی مقصد آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بنانے کا۔ اب آپ سوچئے کہ 80 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس کوئی بھی سکسس سٹوری نہیں، یہ اس کا مقصد نہیں۔ جو آرٹیکلز آف اگریمنٹ بریلوی صاحب لکھے گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بنا ہے، اس میں کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے کسی ملک کی بیمار معیشت کو تندرست و توانا کر کے پھر وہ میراتھن کی دوڑ لگوانی۔ تو بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ یہ امریکہ کی معاشی طاقت کی پروجیکشن ہونی ہے۔ اچھا، اب آپ سوچئے کہ یہ بنایا گیا تھا 1944 میں، اور 1997 مجھے یاد آتا ہے، 1997 میں یہ جس کا ذکر اب آپ کر رہے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں اسیسمنٹ آف گورننس اینڈ کرپشن، یعنی کہ ہم نے تشخیص کرنی ہے۔ یہ آئی ایم ایف کرے گا، آپ اندازہ لگائیے، آئی ایم ایف یہ تشخیص کرے گا کہ ملک میں کرپشن کا کیا حال ہے، ملک میں گورننس کا، حکمرانی کا کیا حال ہے۔ تو یہ تقریباً آئی ایم ایف کے بننے کے 53 سال کے بعد یہ ایک نیا نقطہ انہوں نے ایڈ کیا تھا، اور وہ اب دیکھ رہے ہیں جو وہ پاکستان میں کرنے چلیں۔ تو یہ سوری ٹو سے ہم پہلے تو کہتے ہی تھے نا، ہم تو
آپ کا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بجٹ بنتا تھا، ہمارے یہاں حکمران تبدیل ہوئے تھے. بھٹو صاحب نے تو اوپن کہہ دیا تھا نا اس وقت کہ ہٹایا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کو علم ہوگا کہ ایوب خان کی جس طرح آمد ہوئی، لیاقت علی خان روس نہیں گئے، ماسکو نہیں گئے، نیو یارک چلے گئے، اور پھر ہم لوگ تھینک یو امریکہ. یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے ہی، لیکن اس میں ہم دیکھتے تھے ڈائریکٹ واشنگٹن کا نام سنتے تھے، امریکہ کا نام سنتے تھے. ہم لوگوں کے لیے ذرا نیا نام رہا یہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک، خاص طور پر اب آئی ایم ایف. اور جب کسی ملک کا پرائم منسٹر اپنے خود بڑے سوری ٹو سے جذبات میں آ کر یہ کہہ دے کہ آئی ایم ایف سے ہم نے کہا ہوگا، اور کتنی ناک رگڑوانی ہے. میرے خیال میں سوری ٹو سے ہم لوگوں کی صحافتی زبان میں یعنی یہ انتہا درجے کا ایک بازاری لفظ سمجھا جاتا ہے، کوئی ناک رگڑوانا یا کوئی سوری ٹو سے، اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا کیونکہ میرا اپنی زبان کا خیال ہے. تو یہ جو یعنی یہ ناک رگڑوانے کی انتہا ہے کہ وہ اب ہمارے جوڈیشل کمیشن سے بھی ملیں گے کہ یہ جو 34 جج کیوں بنا لیے، ان کی تنخواہیں آپ کیسے دیں گے، کیا ہماری بینچیں بھی وہ بنوائیں گے، کیا وہ اس کا بھی تعین کریں گے کہ سینیٹری پوسٹ کیا ہو. اور گڈ گورننس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہیں گے کہ اس گورنر کو تبدیل کرو، اور اگر آپ طرز حکمرانی کا ہے تو سوری ٹو سے وہ کہیں گے نہیں پارلیمانی نظام بھی نہیں رہی ہے، صدارتی نام لائیے جناب. جی دیکھیے بریلوی صاحب، آپ 3 حقائق تو سامنے رکھے نا اور ان کو ایڈمٹ بھی کریں جی کہ گورننس کا خلا ہے پاکستان کے اندر، کہ کرپشن کا خلا ہے، اینٹی کرپشن ہم نہیں کر پاتے، عدلیہ کے اندر ایک نیا خلا نظر آ رہا ہے، اور پھر ایک قدرت کا اصول ہوتا ہے، اس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ نیچر ایبہورز ویکیوم، یعنی کہ جو فطرت ہے، جو قدرت ہے، وہ خلا کو برداشت نہیں کرتی یا خلا سے نفرت کرتی. اب یہ خلا کو پر کرنے کون آتا ہے؟ جو ٹھوس طاقتیں ہوتی ہیں خلا کے ارد گرد، وہ خلا کو پر کرنے آ جاتی ہیں. تو یہ نہ کہیے کہ ہماری اپنی کمزوریاں نہیں، ہماری اپنی خلا ہے، ویکیوم ہم خود سے کریٹ کرتے ہیں، اپنی عدلیہ کے اندر بھی، اپنے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، اپنی حکمرانی کے اندر بھی. تو پھر اس خلا کو پر کرنے تو کوئی آئے گا، اور وہ کوئی باہر سے آئے گا. اب یہ ایک اور بات ہے، بڑے تواتر سے غالباً کوئی پچھلے میں دیکھ رہا ہوں ہر ہفتے اٹھتے بیٹھتے بلکہ 15 دن سے ہمارے دعویٰ کیے جا رہے ہیں محترم وزیر خزانہ کہ پہلے کہا 38 سے 28 پہ لائے، 28 سے کہنے لگے 14 پہ لائے، اب تو کہنے جی کم طریقہ آ گئے، شاید 2% اور 7% پہ آ گئے. ابھی ہم نے پڑھا کہ جو میرے خیال میں پاکستان میں غالباً ان ملکوں میں جہاں سب سے زیادہ چائے پی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ پچھلے 2 ماہ میں 28 روپے کلو شکر میں اضافہ ہوا ہے، صرف گھی میں اضافہ ہوا ہے. تو ایک عام آدمی کا کیا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا وزیر خزانہ صاحب کے یہاں کہاں سے یہ سودا لینے کون جاتا ہوگا، لیکن مجھے کبھی کبھی آپ کو پتا ہے گھر والی بھیج دی کہ جاؤ بھائی لے کے آؤ، قریبی تو دکان ہے، تو میں جو گھی اور شکر اور چاول اور بعض وقت پتی اور یہ دودھ دینے جاتا ہوں تو اچانک وہ تو کہنے مطلب یہ کہ اصل عام آدمی کا تو اگر مہنگائی کم ہوئی ہے تو وہ جب بازار جائے گا اس وقت اسے پتہ چلے گا نا. ہم اعداد و شمار سے تو اس کو نہیں قائل کریں گے کہ نہیں بھائی تم یہ جو چیز بیچ رہے ہو چائے یا پتی شکر، یہ تو 25% کم ہو گئی ہے، اب 25% کم دو. ذرا اس پہ مجھے کچھ گائیڈ کیجیے. جی درست، آپ نے دیکھیے 2 رخ ہیں. اس وقت جو بحث ہو رہی ہے، آپ سمجھے کہ معیشت کو سکہ جان لیجیے تو سکے کے 2 رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ حکومت آپ کو بتاتی ہے کہ سال بھر پہلے 1.5 سال پہلے 35% کی شرح تھی مہنگائی کی، اور وہ کم ہو کے اب 4-5% پہ سنگل ڈیجٹ پہ پہنچ گئی. بریلوی صاحب یہ حقیقت ہے، واقعی میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 35 سے کم ہو کے سنگل ڈیجٹ پہ پہنچ چکی ہے. دوسرا رخ جو ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ہے 24 کروڑ پاکستان. اب آپ سوچئے کہ اگر پچھلے کوئی 12 سے 18 مہینوں میں بجلی کا بل جو ہے وہ 100% بڑھ گیا ہے، گیس کا جو ٹیرف ہے وہ حکومت ہمیں خود سے بتاتی ہے کہ اس میں 800% کا اضافہ آیا ہے. اب جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ذرا سی فگر 2 فگر ذرا سنیے. تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے اوپر کوئی 2019-20 میں جو ٹیکس کا بوجھ تھا وہ 76 ارب روپیہ، یعنی کہ تنخواہ دار طبقہ پاکستان کا 76 بلین روپیز جمع کراتا تھا حکومتی خزانے میں. اب وہ بوجھ 550 ارب پہ ہو گیا.
یعنی کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوا ہوگا کہ 5-6 سالوں میں آپ کے اوپر تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ 76 ارب سے چلا جائے 550 ارب. اب آپ بجلی کا بل، تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ بجلی کا بل دینے کے بعد، گیس کا بل دینے کے بعد، اپنا ٹیکس دینے کے بعد، اس کے بعد قوت خرید ختم ہو جاتی. پھر جو آپ جیسے لوگ نکلتے ہیں چائے خریدنے کے لیے، تو ان کو پھر وہ ایک تجربہ سامنے آتا ہے کہ جی جیب میں پیسے تو ہیں نہیں، سارے پیسے تو ٹیکس میں نکل گئے یا بجلی کے بل میں نکل گئے. اچھا پھر دیکھیے، آپ کو چیک ملتا ہے، مجھے چیک ملتا ہے، تنخواہ دار طبقہ چیک ملتا ہے، اس میں کوئی تقریباً 35-40% وہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک. اب ٹیکس کٹ چکا، اب جو آمدن آپ کے پاس بچی، آپ بجلی کا بل دیتے ہیں پھر سے ٹیکس لگتا ہے، آپ پیٹرول خریدنے جاتے ہیں پھر سے ٹیکس لگتا ہے، آپ دودھ کا ڈبہ خریدنے جاتے ہیں دوبارہ سے ٹیکس لگ جاتا ہے، آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں پھر سے ٹیکس لگ جاتا ہے. تو یہ کتنی دفعہ ٹیکس دے گا پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ؟ اس کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، اور جو مجموعی تکالیف کا بوجھ ہے، دیکھیے اصل چیز جو اشاریہ ناپنے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ ہے مجموعی تکالیف کا بوجھ. وہ بریلوی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، باقی پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ وہ بڑی تیزی سے بڑا ہے، وہ کم نہیں. ایک ذرا ہم آپ کو کیونکہ آپ ہی سے ہم نے، میں تو طالب علم ہوں، سیاست وغیرہ کا آواز لگا لیتا ہوں دیہاتی زبان میں، لیکن آپ ہی سے ہم نے بڑا اکثر آپ سے گفتگو بھی ہوئی ہے. میرے خیال میں جو سب سے اہم ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ نہیں چاہتا کہ انڈیا کی مثال دوں، لیکن کوئی 1.5 سال پہلے جانے کا جب ہوا مجھے شنگھائی کانفرنس اتفاق، اور وہ ہے ڈالر. اب آپ یعنی ہم لے کے جاتے ہیں وہاں پر 6,000 پاکستانی، تو ہمارے پاس، میرے پاس وہاں واگا پہ رہ گئے تھے 2,000 روپے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ واقعی مہنگائی کم ہوئی ہے 38%، تو ڈالر جو ہے اگر سوری ٹو سے وہ جو 200 کتنے روپے کا ہے اس میں کوئی 25% تو کمی آتی. ڈالر ہی سے تو آپ ٹام خریدتے ہیں، ڈالر ہی سے آپ ٹکٹ خریدتے ہیں، ڈالر ہی سے ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ڈالر ہی سے سب جگہ ہوتا ہے. تو میں کیسے بیرسٹر صاحب، وزیر خزانہ صاحب کی بات تھوڑا سا آپ نے اس کو ساتھ بھی کیا، یہ ایکسیپٹ کر لوں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ جی ذرا سا وہ پیچیدہ نقطہ ہے. دیکھیے حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ مہنگائی کم ہوئی، اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ سال بھر پہلے جو مہنگائی کا گھوڑا ہے وہ 35 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا تھا. ٹھیک. اب وہ مہنگائی کا گھوڑا جو ہے وہ 4 یا 5 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا ہے. تو مہنگائی تو ابھی بھی ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی آئی. تو آپ یا میں بازار جاتے ہیں تو چیزیں تو مہنگی ہو رہی ہیں. نہیں 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 حکومت یہ نہیں بیرسٹر صاحب، نہیں معذرت کر، اس میں ایک اور بات بھی ہے. جو تنخواہ میری 4 سال پہلے تھی وہی تنخواہ آج بھی ہے. یعنی اگر آپ اس حساب سے جو یہ کہتے ہیں 35,000 روپے تنخواہ نہیں ہے کم سے کم، تو یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. میں آپ بھی آج آپ کے ارد گرد ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہیں ان کی تنخواہ 25,000 روپے ہے. تو یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں 35 کلومیٹر کے رفتار سے بھاگ رہی تھی اور 5 ہو رہی ہے، تو تنخواہیں ہی تو کم از کم 10% اس کے حساب سے ہی اگر چلنے لگے تھی تو پھر میں کہتا ہے تسلیم کروں. ہم تو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ 5% ہے مہنگائی، کیونکہ ہماری تنخواہ وہی ہے جو 4 سال پہلے تھی. دیکھیے اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ جب حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ جی ڈی پی جو گروتھ ہے اس کی 0.9% گروتھ ہوئی. دیکھیے جب تنخواہ نہیں بڑھتی اور مہنگائی کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ قوت خرید ختم ہو جاتی ہے، جس کی اصل تکلیف آپ کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے. جو اصل نقطہ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ بڑھی نہیں، مہنگائی کی شرح بے شک کم ہو گئی ہے، لیکن آپ کے اوپر مجموعی تکالیف کا بوجھ تو پڑ گیا ہے. تو وہ معاملہ یہی ہے کہ آپ کے پاس قوت خرید ختم ہو گئی ہے. جو تنخواہ آپ کے جیب میں بچتی ہے وہ مجبوری جو لازمی اخراجات ہیں، بجلی کا بل دینا، گیس کا بل دینا، بچے کی فیس دینا، اس کے بعد آپ کی جیب میں پیسہ نہیں بچتا. تو آپ جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریشنری سپینڈنگ، یعنی کہ جو اپنی مرضی کی سپینڈنگ آپ کرنے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جو فیکٹریز ہیں پاکستان کے اندر، جب ڈیمانڈ نہیں ہے تو وہ سپلائی نہیں کرتی. تو اس کا مطلب ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ گرنے لگتی ہے، اور حکومت اس کا خود سے اس کو تسلیم کر رہی ہے. وہ آپ کو بتاتی ہے کہ ہماری جی ڈی پی کی گروتھ 0.9 ہے،
تو یہ ساری خطرے کی گھنٹیاں ہیں بریلوی صاحب. وہ جو معیشت دانوں کی معیشت ہے جس میں اشاریے گنے جاتے ہیں کہ وہ مہنگائی کی شرح کیا ہے، سرپلس ہے یا پرائمری ہے یا بجٹ کیا ہے یا ہمارے پاس ڈالر کی کیا. دیکھیے عام آدمی کا روپے یا ڈالر سے کیا تعلق. اس نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس مجموعی تکلیف کا بوجھ بڑا ہے یا کم ہوا ہے. دیکھیں جو میں آپ پر اور آگے بھی جا سکتا ہے. بنیادی سوال یہی جو میں آپ سے ایک بار پھر جسارت کر رہا ہوں کرنے کی اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ ہم لوگ جب اس زمانے میں جب اتنی مہنگائی نہیں تھی، بہرحال ہم ایک تعین ہوتا تھا کہ تنخواہ میں 5% یا 10% اضافہ ہوا کرتا تھا، الاؤنسز بھی ہوتے تھے، پیٹرول کے پیسے بھی ملتے تھے، موبائل فون کے بھی پیسے ملا کرتے تھے. یعنی جو ہمارے اچھے دنوں میں چلا، اپنی میڈیا کی بھی بات میں کر لوں جو جس سے میں پچھلی 2000 سے وابستہ ہوں، یہ سب ہوتا تھا. اب یہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں. اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اسی تنخواہ میں مجھے اپنے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، اسی تنخواہ میں اپنے موبائل جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہے. تو یہ جو سوری ٹو سے یہ اب اگر IMF والے آئیں گے اور میں نے کہا ریڈ کارپیٹ جن کے لیے بچ چکا ہے، اور جب ان کی کلاس لیں گے تو انہیں کتنے نمبر دیں گے گڈ گورننس میں، کتنے نمبر دیں گے انہیں کرپشن میں، کتنے نمبر دیں گے ان کو انہوں نے جو عدلیہ میں کیا ہے، کتنے نمبر ان کو دیں گے کہ جو آپ نے روز مرہ کی اشیاء جس کی میں نے مثال دی شکر کہ 28 روپے بڑھ گئی ہے، کیسے یہ اب کلاس ہوگی تو ان کو کتنے نمبر ملیں گے؟ صاحب IMF کا پاکستانی عوام کے لیے کوئی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پاکستانی عوام کے اوپر کتنی تکالیف. یہ ذمہ داری ہے ہماری اپنی سیاسی قیادت کی اور ہماری اپنی معاشی قیادت کی. IMF کا ایک آرٹیکلز آف اگریمنٹ لکھا گیا تھا 1944 میں، ان کا چارٹر ہے، وہ اس کے تحت کام کرتے ہیں، اور اس چارٹر میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کی بہتری سوچنی ہے. ہم کو چاہیے ہوم گرون اکنامک پلان. جب تک ہماری اپنی معاشی قیادت اپنا ایک پلان لے کے IMF کے پاس نہیں جاتی، یہ ساری تکلیف کا بوجھ بڑھتا ہی رہے گا. اور یقین جانیے کہ اگر آپ کسی مانیٹرسٹ اکانومسٹ جو کہتے ہیں، جو پیسے کا حساب رکھتے ہیں، ان کی بات سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نتیجہ ہے حکومت کے نوٹ چھاپنے کا. اب اگر سال کے شروع میں، معاشی سال کے شروع میں آپ کو ہمارے وزیر خزانہ صاحب بتاتے ہیں کہ ہماری حکومت کی آمدن 17,000 ارب ہے اور ہمارے اخراجات 25,000 ارب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8,000 ارب روپے چھاپے جائیں گے. اس کو تو بریلوی صاحب آپ ڈے ٹائم رابری سمجھیے. آپ کی جیب میں جو 1,000 روپے کا 5,000 روپے کا نوٹ ہے، جب حکومت 8,000 ارب روپے چھاپتی ہے تو آپ کی قوت خرید ختم ہے. ٹیکس تو آپ کے اوپر الگ لگ رہا ہے، جو آپ کے روپے میں، آپ کی جیب میں روپیہ پڑا ہے اس کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ایک قسم کا ابھی تو IMF وقت آیا ہے، ریڈ کارپیٹ بچھا ہے، دیکھیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آلویز انجوائے. بلکہ میں نوٹ اس لیے بنا لیتا ہوں تاکہ دوسروں لوگوں سے سوال کرنے میں مجھے آسانی ہوا کرے کہ بھئی اور تو اور ہمارے میں کہتا ہوں جی فاروق سلیم صاحب نے کہا ہے یہ اعداد و شمار میں. بہت نوازش شکریہ آئے، اور مجھے پھر ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا. اور سینیٹر مشاہد حسن سید بڑی گہری نظر رکھتے ہیں خاص طور پر سپیک پاک تعلقات، خاص اور اس سے بھی زیادہ سول ملٹری ریلیشن پر. ابھی یہاں ایک بڑے فیسٹیول میں آئے تھے اور میں اس میں ان کو ان کے سیشن کے بعد کھینچ لایا. گفتگو میں جو میں نے کی وہ ایک بریک کے بعد کروں گا. ٹی وی مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. یقیناً اسلام آباد میں ہمارے مہمان ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں قومی اور بین الاقوامی مسائل پر انتہائی باخبر سمجھا جاتا ہے اور ہے. میرا مراد سینیٹر مشاہد حسن سید سے ہے. مسلم لیگ سے تعلق تو ہے لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو قطعی طور پر یہ نہیں لگتا کہ وہ مسلم لیگ میں کبھی تھے. اب تو جو گفتگو کرتے ہیں بعض وقت لگتا ہے کہ وہ کچھ چلیں اس سے. شکریہ سید صاحب، آپ نے وقت نکالا. مجھے علم ہے کہ آپ بڑے مصروف رہتے ہیں. اگر میں آپ سے براہ راست سینیٹر مشاہد حسن سید صاحب یہ سوال کروں کہ اس وقت جو صورتحال ہے
اور میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ خاص طور پر چائنا کے حوالے سے آپ اس ریجن پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جو کچھ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، میں یہ بھی نہیں دہرانا چاہتا کہ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا، لیکن آپ پھر سمجھتے ہیں کہ صدر زرداری کا جو چائنا کا دورہ ہوا، جو پہلے ملتوی ہو گیا تھا اور اس کو کتنا سنجیدہ لیا گیا بیجنگ میں، اور خود ہماری حکومت کتنی سنجیدہ ہے ان ایشوز پر؟ سینیٹر مشاہد حسین سید. جی میں سمجھتا ہوں واقعی صورتحال کافی سنگین ہے. اس میں دونوں پہلو ہیں، ایک داخلی اور ایک بیرونی. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ بیرونی انٹرفیئرنس مداخلت ضرور ہے ہندوستان کی طرف سے، لیکن جو ایک کور ایشو جس کے لیے مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستانی نوجوان بلوچستان کے صوبے میں اگر اٹھائے جائیں، مسنگ پرسنز ہو جائیں، تو اس سے پھر کافی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں فیملیز کے لیے بھی، ان کے خاندانوں کے لیے بھی. اٹ بیکمز اے پولیٹیکل ایشو. تو اس کا مسنگ پرسنز ایک ایشو ہے. دوسرا جو ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یا پاکستان کے پاس کوئی مؤثر کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم تو ایگریشن کا شکار ہیں، اور خاص طور پر جو بلوچستان کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ وہاں اب بھٹو صاحب کے زمانے میں کتنی بڑی انسرجنسی ہوئی، 4000 مارے گئے تقریباً بلوچ. اسی طرح سیکورٹی فورسز کا بڑا نقصان ہوا. بدقسمتی سے اب پھر جو ہے وہ ایک بڑے گیپ کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے. اور سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ اس میں جو مزاحمت کرنے والے نوجوان ملیٹنٹ ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا رویہ جو میں نے آپ نے ذکر کیا. وزیر خارجہ صاحب، میں دہرانا نہیں چاہتا، امبیرسمنٹ ہوا دفتر خارجہ کو. وزیر داخلہ صاحب کوئٹہ میں کیا جا کے بیان دیتے ہیں. تو مجھے کچھ یہ جو میں آپ کی توجہ رہا تھا کہ آپ تو بہت پاور کوریڈور کے قریب ہیں اور بلوچستان اور چائنا کو بھی جانتے ہیں، تو ان کا اور چینیوں کو بھی جانتے ہیں. اس تمام پس منظر میں گفتگو کر رہا تھا سینیٹر صاحب آپ سے. میرے خیال میں یہ اس ایشو کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے. ہماری ادھر فوج بھی ہے، ہماری ادھر پیراملٹری بھی ہے، ہماری ادھر پولیس بھی ہے، ہماری ادھر ایف سی بھی ہے. تو اس حوالے سے اب پھر بھی دیکھتے ہیں کہ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جدھر چاہیں، دہشت گرد جو ہیں انیشیٹو ان کے ہاتھ میں، وہ ہٹ کر لیتے ہیں. اور ابھی تک جو پچھلے 5 سال میں کوئی 7 واقعات ہوئے ہیں بڑے دہشت گردی کے، چائنیز پروجیکٹس اور چائنیز پرسنل کے خلاف. اس میں سے 19 چائنیز مارے گئے ہیں، 13 پاکستانی. اور میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی دہشت گرد کو پکڑا گیا ہو، یا جو کہتے ہیں کہ کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچایا ہے انہوں نے، لیکن جو کا دو ہی ہے. تو یہ اس میں کافی چائنا کے لیے بھی اور میرے خیال میں ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. اور جو اس وقت میرے خیال میں ساری دنیا کے لیے فکر مند ہے اور ہم اس سے زیادہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ آ گئے ہیں. کہتے ہیں جی بڑے ضدی آدمی ہیں اور غیر یعنی ان سے کچھ بھی کبھی بھی توقع کی جاتی ہے. آتے ہی انہوں نے لاکھوں تارکین وطن کو جو ہے وہ باہر کر دیا، ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی، گرفتار بھی کر لیا. روز خبریں آتی ہیں اندر نہیں جانے دیتے. ابھی تو ان کی توجہ غزہ اور فلسطین پر ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا بارڈر جو بڑا اہم ہے، کابل، تہران اور اسلام آباد، یہ بھی آگے چل کر ان کی ترجیحات میں آ جائے گا جو ابھی نہیں ہے؟ سینیٹر مشاہد. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ ٹرمپ کو پہلا آپ ویلکم امریکن کرتے صدر ہیں؟ ہے اچھا. جو امریکہ کی قومی سلامتی اسٹیبلشمنٹ، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ان کی ڈیپ سٹیٹ ہے، اس کا نمائندہ نہیں ہے. اور ٹرمپ نے واضح اعلان کیا ہے کہ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کا خاتمہ کروں گا، نئی جنگیں نہیں چھیڑوں گا. تو یہ ایک مثبت بات ہے. باقی فلسطین پر جو بھی ان کا موقف ہو، سب کا مشترکہ موقف ہے، لیکن اس علاقے میں خاص طور پہ چین، روس، ہندوستان، ایران، افغانستان، یہ ایک ٹاپ پرائرٹی ریجن ہے. وی آر ان دا سینٹر آف گریوٹی آف گلوبل جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس. تو اس لیے ظاہر ہماری رول تو بڑا اہم ہے. اور میرا اپنا ویو ہے کہ ہمیں ٹرمپ سے انگیج کرنا چاہیے، اور ٹرمپ کوشش کرے گا چائنا کے ساتھ بھی ڈیل کرے اور ایران کے ساتھ بھی کرے. اس نے پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ جی ایران تو نیوکلیر بم نہیں بنا رہا. سارا جو تجزیے تھے امریکن سیکیورٹی کے، CIA کے
اسرائیلی لابی کے، وہ تو یہ تھا کہ ایران نیوکلیر بم بنا رہا ہے اور ہمیں اس کو حملہ کرنا چاہیے. اس نے اس کے برعکس بیان دیا ہے. چائنا کے ساتھ اس نے کہا میں انگیجمنٹ کے لیے تیار ہوں. تو ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی ہے میرے خیال میں وہ بائیڈن کی خارجہ پالیسی سے بہتر ہے اور بہتر ہوگی. ہندوستان کو بھی آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ پریشر آیا ہے. پہلی ڈپورٹ کیا جو لوگوں کو انلیگل مائیگرنٹس کو، وہ ہندوستان کو ایک ملٹری جہاز میں کیا ہے. مودی کے آنے سے پہلے کتنی ہیوملیشن ہوئی ہے ہندوستانیوں کی کہ آپ 7.5 لاکھ ہندوستان کے لوگ ہیں جو انلیگل مائیگرنٹس ہیں. صحیح صاحب آپ نے درست کہا کہ مودی صاحب جیسے جو حکمراں ہیں ہندوستان کے، ان کے نکیل اگر کوئی ڈال سکتا ہے تو وہ ٹرمپ جیسے ہی شخصیت ہوگی. لیکن میں پھر یہ کہوں کہ ہمارے ہاں جو پالیسیز میں ایک مجھے کہیں سول ملٹری ریلیشن میں بھی گیپ نظر آتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو بھی بلوچستانی کی مثال میں دے رہا ہوں، تمام سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کہاں ہے؟ اور وہ پیچھے ہی نہیں کھڑی نظر آتی. یہاں بھی اور کے پی میں تو خیر پی ٹی آئی ہے، ان کا بھی کوئی رول نظر نہیں آتا. یعنی اس وقت سفر کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے ہماری سیکورٹی فورسز کا، ہمارے جوانوں کا. سید صاحب میرے خیال میں یہ جو گورنمنٹ ایمرج کی تھی 8 فروری کے الیکشن کے بعد، اس کی بڑی کمزور جڑیں ہیں، کیونکہ اس کی لیجیٹمیسی کا ایشو ہے نا جی. کیونکہ وہ تو جیسے لوگ کہتے ہیں 47 کی پیداوار ہے. الیکشن تو کوئی اور پارٹی جیتی تھی اور الیکشن میں ان میں دھاندلی کر کے ان کو ہروایا گیا. تو اس حوالے سے جو حکومت ہے، وفاقی حکومت، اس میں کوئی جان نہیں نظر آتی مجھے، اور ان میں کیپیسٹی بھی نہیں کہ ایسے بڑے بڑے فیصلے کر چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس امپورٹنٹ کہ وہ جو غلط پالیسیز ہیں دے شوڈ بی ریورسڈ. بڑے علم ہے کہ صحیح صاحب آپ بہت مصروف ہیں. اگر میں بہت ہی جلدی سے ایک کوئک آپ سے سوال کر لوں، کیونکہ سپیک پر آپ ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کا بڑا اہم کردار رہا ہے اس حوالے سے، اور کوئی $30 بلین کا ہے. لیکن بہرحال اس کا جو $30 ارب سپیک کے حوالے سے جو آئے لوگ پوچھتے ہیں نا، اس کی کہاں گئے؟ یقیناً کچھ سڑکیں بنی ہوں گی. گوادر پورٹ آپ کو علم ہے کہ وہاں بھی جہاز تو بن گیا، ایئرپورٹ سوری، جہاز نہیں ان کے اتر رہے. یہ بھی شکایت ہے کہ لوکل لوگوں کو جنہیں جاب دینے تھے وہ نہیں ملے. سید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو گوادر کے حوالے سے جو سی پیک کا پہلا فیز ہے وہ کامیاب رہا ہے. اچھا، $26 ارب کی انویسٹمنٹ آئی ہے چائنا سے. اس میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں، 8,000 میگا واٹ کی بجلی جنریٹ ہوئی ہے، 600 کلومیٹر کے ہائی ویز اور موٹر ویز بنے ہیں، اور 30,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس اس وقت چائنا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں 8,000 پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اب سیکنڈ فیز بڑا امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے یہ جو ریلوے کا پروجیکٹ ہے، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، اسپیشل اکنامک زونز ہیں، ان کو آگے لے کے چلنا ہے. اور بنیادی ایشو یہی ہے کریڈیبلٹی کا. چائنا ہمارے ساتھ پوری طرح کھڑا ہے، چائنا انویسٹ کرنے کو تیار ہے. اور میں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا پریزیڈنٹ زرداری کی وزٹ کے بعد، وہ بڑا مثبت تھا دونوں طرف سے. چائنا نے بھی اعادہ کیا کہ ہم سی پیک کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن وہ امید رکھتے ہیں کہ جو ان کے تحفظات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو تحفظات ہیں پاکستان میں لال فیتا، اور مجھے کہنے دیں لال فیتا بھی نہیں، کرپشن جو ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے، وہ اس کا خاتمہ بھی حکومت کرے گی. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ صرف جو انویسٹمنٹ ہے وہ باہر سے بنیادی طور پر چائنا سے ہی آ رہی ہے. تو چائنا اور پاکستان کی تعلقات میں میرے خیال میں قربت بڑھے گی. اور ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں، ماضی کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا تھوڑا سا ڈاور ڈول تھے میرے خیال میں اسٹریٹجکلی، اور ان کا ذرا قبلہ بھی ٹھیک نہیں تھا بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے، جو میرا اپنا مشاہدہ ہے. لیکن موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں اس خطے میں وہ منسلک ہیں. سید صاحب یہ موضوع ایسا تھا کہ جس سے میں تفصیل سے آپ سے گفتگو کروں گا، کہ جیسے میں نے کہا کہ سپیک اور پاک چائنا تعلقات اور اب یہ ٹرمپ کا آنا، اس پر اگر گفتگو کی جائے سینیٹر مشاہد حسن سید کی، شاید انگلیوں پہ ہی لوگ ہوں گے جو اتنی اتھارٹی سے گفتگو کر سکتے ہیں. بریک کے بعد آؤں گا تو پھر ذرا ایک قومی اسمبلی کی ایک جھلک دکھاؤں گا
جہاں شدید نعرے بازی سے یہ اجلاس شروع ہوا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی، ہمارے بہت ہی محترم ایاز صادق صاحب نے یہ کہہ تو دیا ہارس اینڈ آرڈر، لیکن مسلسل نعرے بازی ہوتی جس میں بانی تحریک کی رہائی کے لیے وہ نعرے تھے. گو کہ سیشن وقفہ سوالات کا تھا. انصار حیدری وہاں موجود تھے. جی، انتظار تو حسب روایت آج آپ کو تو علم ہے کہ بڑی کوشش تو ہوتی ہے، لیکن نعرے اتنے جس بڑے پیمانے پر جس زوردار طریقے سے لگ رہے تھے، غالباً ایاز صادق صاحب اپنے مائکوں کے ذریعے قابو نہیں پا سکے. یہ وقفہ سوالات تھا، تو یہ کیا چاہ رہے تھے جو تحریک انصاف والے؟ یقیناً اسی لیے کہ اس کو استعمال کر سکیں. جی بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب اس معاملے پر بات کرنے کے لیے موقع دیا. وقفہ سوالات بنیادی طور پر ارکان قومی اسمبلی کے وفاقی حکومت کی کارکردگی سے متعلق ان کے سوالات ہوتے ہیں، اور بہت سے اہم جوابات جو خصوصاً عوام سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں موقع پر نقطہ اعتراض دیا جا سکتا ہے، فلاں موقع پر نہیں دیا جا سکتا. یہی کام جو ہے وہ آج کیا گیا ہے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں، اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نقطہ اعتراض جو ہے وقفہ سوالات کے بعد دیا جائے گا تاکہ بزنس جو ہے وہ کم سے کم کچھ نہ کچھ چلے. لیکن جیسے ہی اسپیکر قومی اسمبلی نے پینل آف چیئر کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جو ہے وہ اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے احتجاج جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر اسپیکر نے ان کی بات سنی انسنی کر دی، اور اس کے بعد پھر یہ احتجاج بڑھ گیا، اور اتنا بڑا کہ اس کی آوازیں جو ہیں وہ نہ صرف متاثر کر رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا سیشن اسی نعرے بازی میں ہی گزر جائے گا؟ بس کنکلوڈنگ آخری ورڈ. جی دیکھیں، پچھلا سیشن بھی نعرے بازی کی نظر ہی ہوا ہے، اور پچھلے سیشن میں ایک رکن قومی اسمبلی تھی عالیہ کامران، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وقفہ سوالات ہے، صرف اس وقفہ سوالات کے جو کاغذات تیار ہوتے ہیں ان پر کم سے کم 4 سے 5 لاکھ روپے کا خرچہ جو ہے وہ ایک روز پر صرف ان کاغذات پر آتا ہے. لیکن یہ ردی کی ٹوکری ہو جاتے ہیں، یہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتے ہیں، اور آج بھی صورتحال کچھ ایسی ہی رہی. وقفہ سوالات میں رکھنا اندازی کی کوشش کی گئی. میں آپ سے، مجھے کیمرے کے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ میں اجازت لوں، تفصیل سے کیا سنتا، صرف نعروں اور سیٹیوں کے علاوہ ہو ہی کیا رہا تھا اس اسمبلی میں، جس میں لاکھوں روپے روز کے اخراجات ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد کو اجازت دیجیے.